میں جس وقت اپنے شوہر منظور کے ساتھ یہاں آئی تھی اس وقت میری صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رضوانہ تھا۔ رضوانہ کے علاوہ اس وقت تک میری کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ اب منظور اس قابل نہیں رہا کہ وہ آگے کوئی اولاد پیدا کر سکے۔ وہ باقاعدہ ایک ناکارہ شخص ہو کر کے رہ گیا تھا۔ نشے نے اس کی حالت خراب کر دی تھی اور وہ اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنا وقت گزار سکوں۔ اس بات کا علم میرے مالک آصف کو ہو گیا، کیونکہ میں یہاں انہی کی کوٹھی میں اپنے شوہر منظور کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ آصف صاحب کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ میرا شوہر کسی قابل نہیں رہا، وہ بالکل ناکارہ ہے۔ لہٰذا اب آصف صاحب، جن کی خود کی بیوی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی تھی اور زیادہ تر وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتی تھی، ایسے میں آصف صاحب جب بھی موقع ملتا مجھے اپنی خدمات پیش کرتے، اور میں بھی ظاہری بات ہے کہ اب منظور کے قابل تو نہیں تھی، کیونکہ منظور تو کسی قابل رہا نہیں تھا۔ لہٰذا میں بھی خاموشی کے ساتھ آصف صاحب کے ساتھ تعاون کرنے لگی۔ میں اور آصف صاحب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے تعاون کرنے لگے، اور اس طریقے سے یہ بات ہم لوگوں نے باقیوں سے پوشیدہ رکھی۔ کچھ شک تھا آصف صاحب کی بیوی کو، لیکن ظاہری بات ہے کہ یقین نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے ان کا شک یقین میں بدل جائے۔ لیکن اس وقت جب کہ منظور کی حالت شدید خراب ہو گئی اور نشے نے اسے کسی قابل نہ چھوڑا اور اسے ہاسپٹل داخل کروانا پڑا، ایسے میں ظاہری بات ہے کہ مجھے آصف صاحب کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ میرے مالک بھی تھے، کیونکہ میں ان کے گھر میں باقاعدہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ لہٰذا اب مجھے جو ہے وہ ان کی مکمل مدد چاہیے تھی تاکہ میں منظور کا علاج کروا سکوں۔ جب منظور کا علاج کی باری آئی اس وقت تک بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی کچھ خاص صحیح نہیں تھی، اور وہ باقاعدہ جو ہے اپنے آپ کو بستر پر ڈال چکی تھیں، یعنی ان کی طبیعت بھی خراب تھی۔ لہٰذا ہم دونوں کو ہی یہ مصیبت پڑ گئی کہ ایک طرف تو بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ بھی ہاسپٹل میں داخل تھیں، اور دوسری طرف منظور بھی ہاسپٹل میں داخل تھا۔ اتفاق سے دونوں کو ایک ہی ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ بیگم صاحبہ کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ VIP روم میں ہو رہی تھی، اور میرا جو شوہر تھا منظور، اسے ایک عام سی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ لیکن کیونکہ آصف صاحب دونوں کا ہی خرچہ اٹھا رہے تھے، اس لیے کسی قسم کی کمی اس کی دوائی وغیرہ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں صرف 3 بچیاں تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ آصف صاحب کی اپنی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اب بھی اس قدر زیادہ سیانی نہیں تھی۔ ان کو بھی اس بات کا تھا کہ ماں ہاسپٹل میں داخل ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ میں یہاں ہاسپٹل سے گھر آ جاتی اور آصف صاحب بھی گھر واپس آ جاتے، کیونکہ ہاسپٹل میں رکنے کی اجازت ہم دونوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ میں کبھی کبھار رک جاتی تھی تو مجھے جو ہے وہاں کی ڈاکٹر یا نرسیں کہتی تھیں کہ ہم لوگ دیکھ بھال خود کرتے ہیں، ہمارے ہاسپٹل کا اصول ہے کہ یہاں پر مریض کے ساتھ لوگ نہیں رکتے۔ لہٰذا میں پھر گھر واپس آ جاتی، اور اسی طریقے سے کبھی آصف صاحب جاتے اور پھر ہم لوگ خالی ان لوگوں سے مل کر کے گھر واپس آ جاتے۔ اب ایسا تھا کہ جب بیگم صاحبہ بھی بیمار تھیں اور منظور بھی بیمار تھا، تو مجھے اور آصف صاحب کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، اور اسی کھل کھیلنے میں ہم لوگوں نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ ہم نے کچھ احتیاط نہیں کی، اور اس احتیاط کے چلتے میں پریگننٹ ہو گئی۔ ادھر منظور جو ہے اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، ادھر میں پریگننٹ ہو چکی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ منظور اس دنیا سے چلا گیا۔ منظور جب اس دنیا سے گیا اس وقت میں 2 سے 3 مہینے کی پریگننٹ تھی، یعنی کہ 6 سے 7 مہینے کے اندر میں باقاعدہ کسی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ آصف صاحب کو بالکل اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو میرے اور ان کے درمیان میں واسطہ چل رہا ہے، اس واسطے کے چلتے اس بچے کے باپ وہی ہیں۔ انہوں نے کبھی اس بات سے انکار بھی نہیں کیا کہ وہ اس بچے کے باپ نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ سماج کے سامنے وہ اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے تھے یا اسے اپنا بچہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی، ادھر بیگم صاحبہ کی طبیعت تھوڑی سنبھلنے لگی تھی اور انہیں ہم لوگ گھر لے آئے۔ بیگم صاحبہ یہی سمجھتی رہیں کہ میرے پیٹ میں منظور کا بچہ پل رہا ہے اور منظور اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
بیگم صاحبہ کیونکہ اب قدرے بہتر ہو چکی تھیں، اس لیے انہوں نے میری دیکھ بھال کی خصوصی ذمہ داری رکھی، مجھ سے کم کام کروانے لگی اور زیادہ سخت کام جو ہے وہ مجھے اس کے لیے منع کرنے لگی۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی، لیکن مجھے من ہی من برا لگ رہا تھا کہ میں نے اس کا حق مارا ہے، اور جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں وہ بھی ہے، کیونکہ باپ تو ایک ہی ہے۔ لہٰذا اب میں جو ہے خاموشی اختیار کر گئی اور کوشش کرنے لگی کہ میں زیادہ تر آصف صاحب سے دور ہی رہوں اور آصف صاحب کے ساتھ میرا واسطہ جو ہے وہ زیادہ نہ بنے۔ اس دوران ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ہی ہمیں موقع ملتا تھا مجھے اور آصف صاحب کو۔ میں نے آصف صاحب کو باقاعدہ اس بات کا سنا بھی دیا تھا کہ اب ضروری نہیں ہے، آپ کی بچیاں بھی اب رفتہ رفتہ سیانی ہو رہی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کا بانڈا پھوٹ جائے۔ اس بات کے چلتے آصف صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں فکر نہ کروں، جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہوگا۔ وہ اس بات سے انکاری نہیں تھے کہ یہ بچے اس کے ہیں، اس لیے وہ مجھے بھی اتنی حیثیت دیتے تھے کہ میں چلو ان کی بیوی نہ سہی لیکن بیوی جیسی ضرور تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مجھے درد اٹھا اور وہ مجھے آدھی رات کو لے کر کے بیگم صاحبہ کے ہمراہ ایک ہاسپٹل میں چلے گئے۔ جب ہم وہاں ہاسپٹل میں پہنچے تو وہاں پر جا کر کے بیگم صاحبہ کی حالت اچانک سے خراب ہو گئی اور انہیں شدید دل کا اٹیک آیا، جو کہ ان کو فوری طور پر اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ان کے دل کا اٹیک اچانک سے آیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت ویسے بھی اچھی نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ دل کا اٹیک ان کو اسی ہاسپٹل میں داخل کروا گیا۔ ادھر میری ڈلیوری ہو گئی اور میں نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ 2 بیٹیاں آصف صاحب میرے پاس آئے تو میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ ان کے ہاں یعنی کہ اب پہلے سے بھی ماشاءاللہ سے 3 بچیاں ہیں، اور اب میں نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ وہ ان دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے۔ ہم نے وہیں پر ان کے نام ارم اور ترنم رکھے۔ ارم اور ترنم نام رکھنے کے بعد اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں بیٹیاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سماج ان کو کس حیثیت سے پہچانے گا، کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ منظور کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں یہاں پر بتا دوں، ان میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ تم اس کی پرورش کرو گی، دوسری بیٹی جو ہے اس کی پرورش جو ہے اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں بھی باپ ہوں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ وہ بیٹی جو ہے اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم گھر میں کسی کو یہ نہیں بتاؤ کہ تمہارے 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ دوسری بیٹی جو ہے وہ مجھے باپ ہونے کی حیثیت سے اتنا حق دے دو کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، جو کہ اس کی اچھی پرورش کرے، اسے پڑھا لکھا کر کے اچھی زندگی دے اور اچھی زندگی جینا سکھائے۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں، دونوں ہی میری نظروں کے سامنے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن آصف صاحب نے اس بات کی ضد کی کہ تم صرف اکیلی ماں نہیں ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کا باپ میں ہوں تو سماج ان کو کیا حیثیت دے گا، خود سوچو۔ پھر یہ ہے کہ جو بچی میرے گھر میں رہ کر کے پلے پڑے گی، ظاہری بات ہے کہ اسے تمہارے اگر کل کو تمہارے بعد وہ اس گھر کی کیا بنے گی، صرف نوکرانی بن کے رہ جائے گی، اس سے زیادہ حیثیت تو اس کی نہیں ہوگی۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں اور میری بیٹی واقعہ ہی نوکرانی بنے گی۔ ایسے میں اگر ان دونوں میں سے ایک بچی جو ہے وہ میں آصف کے کہنے پر جس کو بھی وہ دینا چاہتا ہے دے دے، تو وہ بچی کسی اچھے گھر میں پلے بڑھے گی اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے گی۔ لہٰذا میں اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی، اگرچہ میرا دل نہیں مانتا تھا، ایک ماں کا دل تھا، لیکن وہ بچی جو دونوں بچیوں میں سے ایک بچی جس کا نام ہم نے ترنم رکھا تھا، وہ آصف نے وہاں سے اٹھا لی اور اس کو لے کر کے وہ فوری طور پر وہیں سے روانہ ہو گیا۔ میں ہاسپٹل میں تھی اور اس کی بیوی بھی ہاسپٹل میں تھی، لیکن وہ چلا گیا تھا اور پھر اس کی واپسی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ میں نے اس سے ترنم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ صرف ارم پہ توجہ دو، اسے اب تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ ترنم کو میں دے آیا ہوں اور ترنم اب جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جسے دینا تھا اسے ترنم کو دے دیا ہے، اور اب یقین کرو کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ بالکل خیریت سے ہے اور اس کی زندگی سنور جائے گی۔ میں اس بات کو لے کر کے اگرچہ آمادہ نہیں تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی، میں نے
خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے آصف صاحب پر بہرحال یقین تھا۔ آصف صاحب نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن وہ کوئی غلط انسان نہیں تھے، انہوں نے ہر جگہ میری مدد ہی کی تھی، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آصف نے ترنم کو کسے دیا تھا، ترنم کہاں تھی، ترنم کو کس کو دے کر کے وہ آ گیا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب میں ارم کو لے کر کے گھر آ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کی حالت بھی ایک دفعہ پھر سنبھل گئی تھی اور وہ بھی گھر آ گئی تھی، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ٹی بی کے اثرات ہونے لگے اور مجھے ایسے لگنے لگا کہ میں بہت جلد جو ہے وہ اللہ کی طرف چلی جاؤں گی اور مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک جو ہے وہ زندہ رہوں گی۔ میری ٹی بی کی تشخیص ہو چکی تھی، اگرچہ میں دوائیاں کھا رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید مجھے بہتری نہیں آ رہی تھی۔ میں اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتی تھی، سب کچھ اچھے سے اچھا لینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری بیماری جو ہے وہ دور نہیں ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی بیماری کے ساتھ میری موت لکھی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شاید میں نہیں بچ پاؤں گی، تو پھر میں نے اس ڈائری کو لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس ڈائری میں نے یہ سارا واقعہ لکھا تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر تم اس ڈائری کو پڑھو، بڑی ہو کر کے تم اس ڈائری کو دیکھو، تو تمہیں پتہ لگے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن بھی ہے جس کا نام ترنم ہے، اور ترنم کہاں پر ہے اس بات کا مجھے نہیں پتا، صرف آصف صاحب کو پتا ہے، اور آصف صاحب نے مجھے کبھی بھی ترنم کے بارے میں نہیں بتایا، اگرچہ میں نے کئی بار ترنم کے بارے میں پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی زیادہ عرصہ میرے ساتھ وفا کرے گی، لیکن میرے بعد امید ہے کہ تم رضوانہ کو بھی سنبھالو گی اور رضوانہ تمہیں بھی سنبھالے گی، تم دونوں بہنیں ہی رہ جاؤ گی۔ لیکن آصف صاحب نے تمہاری تیسری بہن ترنم کو کہاں چھوڑا ہے، ترنم جو کہ تمہاری سگی بہن ہے، کیونکہ تم آصف کی بیٹی ہو، آصف تمہارا باپ ہے اور ترنم بھی تمہاری بہن ہے، اس لیے ضرور تم اپنی بہن کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اور تم کوشش کرنا کہ آصف جو ہے وہ تمہیں تمہاری بہن کے بارے میں بتا دے اور تم اپنی بہن کو دیکھ سکو، اپنی بہن کو مل سکو۔ وہ تمہاری ہی عمر کی ہوگی، بالکل تمہارے ہی جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ تم جب پیدا ہوئی تھی تو تم دونوں کی شکلوں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ارم ہے یا یہ ترنم ہے۔ ہم لوگوں نے تمہارے نام بھی صرف تھوڑی سی پہچان پر رکھے تھے کہ تم دونوں میں بس آنکھوں کا تھوڑا سا فرق تھا، تمہاری اور اس کی آنکھوں کی رنگت جدا تھی، تمہاری آنکھیں جو تھی وہ سیاہ تھیں جبکہ اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں، بس اتنا ہی فرق تھا جو کہ تم دونوں جڑواں بہنوں میں تھا۔ یہ وہ بات تھی کہ جو اس ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، اور اس ڈائری کو میں نے پڑھ لیا تھا، اس ڈائری میں اس کے علاوہ کچھ اور معلومات نہیں تھی۔ اس ڈائری کو پڑھ کر کے ایک بات پتہ چل گئی تھی کہ آصف جس کے گھر میں رہ رہی تھی وہ میرا باپ تھا، یعنی اس گھر کی اگر دیکھا جائے تو میں بھی مالکن تھی، میری بھی اس گھر میں وہی حیثیت تھی جو کہ عنبر، ماریا اور سائرہ کی حیثیت تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اس بیوی کی بیٹیاں تھیں کہ جس کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا تھا اور سماج میں قبول کیا گیا تھا، اور میں اس بیوی کی بیٹی تھی کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بیوی کی حیثیت سے ہی اس گھر میں رہی تھی اور پھر آخرکار دنیا سے چلی گئی تھی۔ رضوانہ میری بہن نہیں تھی اور تھی بھی، کیونکہ ماں تو ظاہری بات ہے کہ ہماری وہی تھی جس نے مجھے جنم دیا، جس نے رضوانہ کو جنم دیا، لیکن میرے ساتھ پیدا ہونے والی ترنم کہاں تھی؟ ترنم کو میرا باپ آصف کس کو دے کر کے آ گیا تھا؟ ترنم کو کس کے حوالے کیا گیا تھا؟ ترنم کہاں تھی؟ ترنم اپنی زندگی کہاں گزار رہی تھی؟ کیا ہم اب بھی دونوں ہی بہنیں ہم شکل ہوں گی؟ ہم دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شکلوں میں تبدیلی آ چکی ہوگی؟ ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گی یا نہیں پہچان پائیں گی؟ کیا ہمارا خون جوش مارے گا یا نہیں مارے گا؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ میں جانتی تھی، اور مجھے اب اس بات کا اس ڈائری کے ذریعے سے پتہ چل چکا تھا۔ میں اس ڈائری کو نہ تو اپنی بیمار بیگم صاحبہ کو پڑھا سکتی تھی، دکھا سکتی تھی، کیونکہ وہ بیچاری تو پہلے ہی فالج کی مستقل مریضہ تھی اور اب اس کا گھر میں ہی علاج چل رہا تھا۔
میں عنبر سے، ماریہ سے یا سائرہ سے بھی اگر اس ڈائری کو لے کر کے اس ڈائری کی تحریر کو شیئر کروں یا بتاؤں کہ یہ میری ماں لکھ کر کے گئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ عنبر باجی کتنی ہی اچھی کیوں نہ سہی، ماریہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ سہی، سائرہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ سہی، لیکن وہ اپنے باپ پہ لگا ہوا بہتان برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ڈائری اس بات کی سیدھی دلیل تھی کہ ان کا باپ کردار کا اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے میری ماں کے ساتھ تعلق رکھا اور پھر اس میں سے ہم 2 بہنیں پیدا ہوئیں، اور 2 بہنوں میں سے ایک تو میں یہاں پر موجود تھی جس کے پاس آج یہ ڈائری تھی، اور دوسری ترنم تھی، اور ترنم کہاں تھی اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس ڈائری کی لکھی ہوئی تحریر کو ظاہری بات ہے کہ میں عنبر باجی کو یا کسی اور کو دکھا کر کے ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں بھی تم لوگوں کی بہن ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی نہیں، میں بھی تم لوگوں کی طرح اس گھر کی مالکن ہوں، اور میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تم لوگوں کا حق ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں ان سے نہیں کر سکتی تھی، وہ کتنی بھی اچھی صحیح ظاہری بات ہے کہ مجھے وہ حیثیت نہیں دے سکتی تھیں، اور پھر ان کے باپ پر سیدھا الزام تھا جو کہ میں لگاؤں گی، اور پھر اس ڈائری کی کیا حیثیت تھی، یہ تو تحریر کوئی بھی لکھ سکتا تھا، مجھ پر تو یہ بھی الزام لگ سکتا تھا کہ کہیں سے میں نے یہ لکھوا لیا یا پھر کسی سے میں نے یہ ایسا کروا لیا اور پھر صرف ان کے باپ پہ الزام لگا دیا۔ اس لیے میں ان کے باپ پر یعنی آصف جو کہ میرا بھی باپ تھا اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتی تھی، اور خاص طور پر اس شکل میں تو بالکل نہیں لگا سکتی تھی کہ جب میرے پاس کوئی بھی ثبوت موجود نہیں تھا۔ مجھے اتنا تک پتہ نہیں تھا کہ ترنم کہاں تھی جو کہ میری جڑواں بہن تھی، اور اسے کس کے حوالے آصف نے کیا تھا، ترنم کس کے پاس پلی بڑی تھی، کیا وہ واقعی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی یا نہیں، مجھے ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا اب ایک ہی صورتحال تھی کہ میں فی الحال اس بات کو اپنی ذات تک پوشیدہ رکھوں۔ میں رضوانہ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسی کور میں اس ڈائری کو چھپا دیا جہاں سے میں نے اسے نکالا تھا، اور سوئی دھاگا لے کر کے میں نے اس گدی کو دوبارہ سے سی دیا۔ اس کو دوبارہ میں نے اسٹور روم میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اب صرف میں جانتی تھی کہ وہ ڈائری کہاں پر موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اپنے اس خفیہ خانے میں اس ڈائری کو رکھ دوں، لیکن مجھے اب رسک نہیں لینا تھا، کیونکہ اس خفیہ خانے کے بارے میں رضوانہ بھی جانتی تھی، اور عنبر باجی کو بھی اس خفیہ خانے کا اچھے طریقے سے اب علم ہو چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میں کہاں پر اپنے پیسے یا اپنی خاص چیزیں رکھتی ہوں، اس لیے اب وہ خفیہ خانہ جو ہے خفیہ خانہ نہیں رہا تھا، 2 لوگوں کے علم میں آ چکا تھا۔ خاص طور پر جو واقعہ رضوانہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے بعد 2 لوگ اس خفیہ خانے کے بارے میں اچھے طریقے سے جان چکے تھے، لہٰذا اس میں اس ڈائری کو رکھنا بہت بڑے رسک کے مترادف تھا، کیونکہ رضوانہ اگر اس ڈائری کو پڑھتی تو میری بہن ہونے کے ناطے وہ شاید میری بات سے اتفاق کرتی، وہ اس بات کو سمجھتی اور شاید میرے ساتھ مل کے ترنم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اگر رضوانہ اس ڈائری کا کچھ اور مطلب نکال لیتی یا پھر وہ ان باتوں پہ یقین نہ کرتی، تو ظاہری بات ہے کہ تب بھی پریشانی ہو سکتی تھی۔ اگر کہیں کبھی عنبر باجی کو اس ڈائری کے بارے میں پتہ چل جاتا تو ظاہری بات ہے کہ عنبر باجی اپنے باپ کے اوپر اتنا بڑا الزام یا اتنا بڑا بہتان جو ہے وہ نہیں مان سکتی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور اس ڈائری کو وہیں پہ رکھ دیا جہاں سے میں نے اسے نکالا تھا۔ ڈائری میں نے رکھ دی تھی، اور اب میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے لگی تھی کہ مجھے اپنی بہن ترنم کا پتہ کرنا ہے، ترنم اس وقت کہاں پر ہے، اور ترنم جو ہے اس کو آصف نے یعنی کہ جو میرا باپ تھا بھی اور نہیں بھی، اس نے کہاں دیا تھا، کس کو دیا تھا، کون سا ایسا شخص تھا یا کون سی ایسی عورت تھی یا کون سا ایسا مرد تھا یا کون سی ایسی عورت تھی کہ جس کے حوالے اس وقت اس نے ترنم کو کر دیا تھا۔
جیسا کہ میری ماں نے ڈائری میں لکھا کہ وہ ہاسپٹل سے گیا تھا تو 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر واپس آیا تھا، یعنی کہ وہ اسی شہر میں وہ بچی یعنی کہ میری بہن کسی کے حوالے کر کے آیا تھا۔ لیکن سوال یہی تھا کہ اسی شہر میں کوئی اور ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ میری ہم شکل ہو سکتی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ 100% ہم دونوں ایک جیسی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ 99% ہم ایک جیسی دکھتی ہوں۔ اس لیے اگر ایسی لڑکی اس شہر میں تلاش کر لی جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ ترنم کا مجھ سے کیا تعلق ہے اور میرا ترنم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر جس گھر میں ترنم پل بڑھ کے بڑی ہوئی ہے اس گھر سے ترنم کا کیا تعلق ہے، اور پھر ترنم واقعی کیا اس گھر میں راجکماری ہے، مالکن ہے، یا پھر وہ بھی بیچاری میری طرح کچھ نوکرانی ٹائپ ہی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا گیا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن اتنا میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی بہن ترنم کو تلاش کرنا ہے۔ اسی سوچ بچار میں 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں صرف من ہی من میں ان باتوں کا پلان بناتی رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہ اس دوران مجھے امبر باجی نے اپنے پاس بلایا۔ امبر باجی نے مجھے کہا کہ ایسا ہے کہ ابو 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ جس ملک میں ابو جا رہے ہیں وہاں پر بھی ان کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے، اس لیے ان کو باہر تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ یہاں کمپنی کے کام سے جا رہے ہیں جس میں 1 مہینہ یا اس سے کچھ 10-15 دن اوپر بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 1.25 یا 1.5 مہینہ بھی لگ جائے۔ ایسا ہے کہ ابو پہلے بھی اس ملک میں گئے تھے اور اس فلیٹ میں رہے تھے، لیکن جو خانسامہ ان کو دیا گیا تھا اس سے کھانے پکانا نہیں آتے تھے، یعنی وہ وہاں کی ڈشیں تو بنا لیتا تھا لیکن یہاں کے کھانے وہ نہیں پکا سکتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ ابو نے اس بار کمپنی والوں سے صاف اس بات کے لیے کہا ہے کہ میری سہولت کے لیے جو ہے وہ خانسامہ کم از کم نہ بھیجا جائے، یا تو مجھے جو ہے وہ ایک ایسا انسان، کوئی ایسا کک دو کہ جو باقاعدہ جو ہے پاکستانی کھانے اچھے طریقے سے بنا لے، یا پھر مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو لے جانے کی اجازت دو، کیونکہ کمپنی کے مالک ابو ہیں اور وہ کمپنی جو ہے اب اس کا دوسرا جو آفس ہے وہ وہاں اس یورپی ملک میں ہے، وہ ان کی کمپنی ہے، یہ ابو کی کمپنی ہے۔ ابو اس کمپنی کی سمجھ لو کہ ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے، لہٰذا وہ جو کمپنی کا ہیڈ آفس ہے وہ وہاں یورپی ملک میں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ابو کو ایک فرد کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے کہ جو کھانے پینے کا ان کا دھیان رکھ سکے۔ ایسے میں انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ بھئی تمہیں ساتھ جانا ہوگا 1 سے 1.25 مہینے کے لیے ان کے ساتھ، تمہیں جا کر کے اس یورپی ملک میں رہنا ہوگا، اور 1 سے 1.25 مہینے کے بعد جب تم واپس آؤ گی تو اس وقت پھر ان کے ساتھ ہی تم واپس آ جاؤ گی۔ اس دوران ظاہری بات ہے کہ ہم بھی 3 بہنیں ہیں، کوشش کریں گی کہ ہم کھانا ناشتہ وغیرہ مینج کریں، تھوڑا بہت رضوانہ کو بھی ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے کہ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، لیکن ماریہ، سائرہ اور رضوانہ تینوں کالج جاتی ہیں، سکول جاتی ہیں، وہ واپس آئیں گی تو میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں گی۔ باقی کچھ کام ایسا ہے کہ جو کچن کا میں سنبھال لوں گی، اور صفائی ستھرائی تو ظاہری بات ہے کہ صبح تمہیں پتہ ہے کہ ایک عورت ہم نے باقاعدہ اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ آتی ہے اور کر کے چلی جاتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا تو ہمیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارا کام بھی کھانا بنانا ہی تھا، اور کھانا بنا کر کے کھانے کے حوالے سے ہی تم جو ہے وہ سارا کام کرتی تھی، تو وہی کام جو ہے وہ تمہیں ابو کے ساتھ جا کر کے اس یورپی ملک میں بھی کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ تم اپنا پاسپورٹ، ویزا وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کا انتظام جو ہے یہ ابو پہ چھوڑ دو، وہ 10 سے 15 دن کے اندر ہی تمہارا سارا انتظام کروا دیں گے، اور پھر تم تیار رہو، تمہیں تقریباً 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ بات امبر باجی نے مجھے بولی تھی، اور میں کیونکہ اس گھر کی ایک پرانی فرد تھی، اس گھر کی ایک پرانی نوکرانی تھی، اور اپنی ماں کے وقت سے اس گھر میں کام کرتے چلی آ رہی تھی، پھر امبر باجی جیسی خاتون
یا پھر بڑی بہن جو ہے وہ مجھے اس کام کے لیے آمادہ کر رہی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہی عنبر باجی تھی کہ جنہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، یہ وہی عنبر باجی تھی کہ جو ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتی تھی، اس لیے میں اسے اپنی بڑی بہن کی طرح پہلے ہی مانتی تھی۔ اس ڈائری کے پڑھنے سے پہلے ہی میں اسے اپنی بڑی بہن کی طرح عزت کرتی تھی، اس لیے اس کے آگے میرا انکار نہیں تھا۔ میں نے اس بات کی باقاعدہ سے حامی بھر لی اور اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے بتایا کہ میں تو ابھی صرف 15 سال کی ہوں، میرا شناختی کارڈ یا پھر میرا پاسپورٹ وغیرہ کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے عنبر باجی نے مسکرا کے کہا، یہ تم ابو پہ چھوڑ دے، ان کے تعلقات اس قدر ہیں کہ وہ تمہارا شناختی کارڈ بنوا لیں گے، صرف اتنا ہے کہ تمہاری پیدائش کا کچھ فرق رکھیں گے، یعنی کہ تمہیں 18 سے اوپر کا ظاہر کریں گے اور اس کے بعد تمہارا شناختی کارڈ بھی بن جائے گا اور تمہارا پاسپورٹ بھی بن جائے گا اور تم باقاعدہ سفر کرنے کے قابل بھی ہو جاؤ گی۔ لہٰذا عنبر نے یہ بات سنا دی تھی اور اب میرا شناختی کارڈ اور میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بننا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن آصف صاحب مجھے اپنے ساتھ ایک آفس لے گئے اور وہاں پر جا کر کے نہ صرف کہ میرا شناختی کارڈ بننے کے لیے دے دیا گیا بلکہ میرے پاسپورٹ کی تیاری بھی شروع ہونے لگی۔ صرف 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا اور 10 دن کے اندر نہ صرف کہ میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ تیار ہو جانا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرا پاسپورٹ بھی بن جانا تھا اور پھر ویزا ٹکٹ وغیرہ یہ سارے انتظامات بھی 15 دن کے اندر اندر مکمل ہو جانے تھے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا، 15 دن کے اندر اندر میرا شناختی کارڈ، میرا پاسپورٹ اور میرے سارے ویزا ٹکٹ وغیرہ کے سارے معاملات کلیئر ہو گئے اور میں 16ویں دن اب نکلنے والی تھی، یعنی کہ یہاں سے جیسے ہی مجھے یہ ساری چیزیں مل گئیں میں 16ویں دن ہی یہاں سے اس ملک سے آصف صاحب کے پاس جو کہ میرے باپ بھی تھے ان کے ساتھ ایک یورپی ملک کے لیے جانے والی تھی۔ ہم لوگوں کے لیے ہوائی جہاز کی فرسٹ کلاس سیٹیں بک کرائی گئی تھیں اور پھر ہم لوگ واقعہ ہی بڑے ہی مزے کے ساتھ اس ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے جو کہ بہت ہی زیادہ آرام دہ سیٹیں تھیں اور ہمیں بہت ہی سہولت کے ساتھ اس یورپی ملک میں پہنچا دیا گیا۔ 8 گھنٹے کا سفر تھا جہاز کے ذریعے سے اور 15,000 کلومیٹر کا سفر تھا جو کہ جہاز کے ذریعے سے میں نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ میں بہت دور آ گئی تھی، اب میں پاکستان میں نہیں تھی بلکہ پاکستان سے بہت دور آ چکی تھی۔ یہاں اس یورپی ملک میں آ کر کے مجھے جو ہے وہ جب ہم لوگ یہاں پر اترے باقاعدہ ایک گاڑی تھی جو کہ ہمیں لینے کے لیے آئی تھی اور اس گاڑی میں بیٹھ کر کے ہم لوگ سیدھا اس فلیٹ میں پہنچے جو کہ میرے ابو کا یعنی آصف صاحب کا فلیٹ تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ میرا باپ تھا، مجھے تو پتہ تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ ہم اس فلیٹ میں آ گئے تھے، ظاہری بات ہے کہ اس نے اتنے لمبے سفر کے ساتھ ہم تھکے ہوئے تھے۔ جس وقت ہم یہاں اس یورپی ملک میں پہنچے تھے تو شام ہونے کے قریب تھی، لہٰذا ہم لوگ آتے ہی بستروں پہ چلے گئے تھے، یعنی کہ آصف صاحب نے اپنے ایک کمرے کا رخ کیا تھا اور ایک کمرہ انہوں نے مجھے میرے لیے بتا دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ تم جا کر کے سونا چاہو تو سو جاؤ، اگر نہانا وغیرہ ہے یا اپنا کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے ہیں، کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ اس وقت کس کو نہانے یا کپڑے تبدیل کرنے کی ہوش تھی؟ ظاہری بات ہے کہ سونا ہی تھا۔ لہٰذا وہ بھی اپنے کمرے میں گھس کر کے سو گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں گھس کر کے سو گئی۔ 3 سے 4 گھنٹے تک میں سوئی رہی، یعنی کہ جب میں اٹھی اس وقت رات کے 8 بجنے والے تھے اور میں وہاں سے اٹھ کر کے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں اس کمرے سے جب باہر نکل کر کے آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آصف صاحب یعنی کہ جو میرے ابو تھے وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر جا کر کے میں نے انہیں اٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ رات کے 8 بج چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب اٹھ جائیں کیونکہ باقی پھر رات کو سو لیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، تم ایسا ہے کہ 8 بج چکے ہیں، جاؤ کچن میں دیکھو کچھ چیزیں اگر ہیں کچھ ایسی پڑی ہوئیں کہ جس میں رات کا کھانا جو ہے بنا سکو، کھانا بنا دو تاکہ ہم دونوں کھانا کھائیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ یہاں سے باہر جائیں گے، گھومیں پھریں گے، میں تمہیں تھوڑا سا شہر کا وزٹ کرا دوں گا، یہاں کی مارکیٹوں کے بارے میں، یہاں کی چیزوں کے بارے میں بتا دوں گا اور گھنٹہ 1.5 2 گزارنے کے بعد پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔
میں نے کچن کا رخ کیا، وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ فریج میں موجود تھیں، کچن میں پڑی تھیں، جو کہ پاکستانی لحاظ سے تھیں، اور میں باقاعدہ ان چیزوں کو جانتی تھی اور ان کو بنانا بھی جانتی تھی۔ اس لیے میں نے فٹافٹ سے بند گوبھی کا سالن بنایا اور ساتھ میں آٹا گوندھ کر کے روٹی بنا دی۔ آٹا بھی وہاں پر پڑا ہوا مجھے مل گیا تھا اور یہاں کا آٹا بہت ہی زیادہ اچھا دکھ رہا تھا۔ روٹی بنانے کے بعد میں نے سالن روٹی کے ساتھ ہم دونوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک تقریباً 9:45 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ باقاعدہ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جو کہ روٹین تھی کہ ہم لوگ کھانے کے بعد چائے پیتے تھے۔ مجھے بھی اس چیز کی عادت تھی اور آصف صاحب کو بھی اس چیز کی عادت تھی۔ پھر تقریباً 10 بجے ہم اس فلیٹ کو لاک کرنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ نیچے پارکنگ میں ایک گاڑی کھڑی تھی جو کہ آصف صاحب نے نکالی، یہ انہی کی گاڑی تھی جو کہ یہاں پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔ جب ہم آئے تھے تو ہمیں کسی اور گاڑی پہ لایا گیا تھا، شاید وہ کمپنی کی گاڑی تھی، لیکن یہاں پر جو پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی تھی یہ ان کی اپنی گاڑی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل گئے۔ انہوں نے مجھے وہاں کی مارکیٹوں کا وزٹ کرایا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو دن کا سماں ہے، یہاں پر اس بات کا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رات کے 10 بج چکے ہیں۔ 2 سے 2.5 گھنٹے تک ہم لوگ اسی طریقے سے شہر میں گھومتے رہے۔ وہ مجھے مختلف مارکیٹیں اور مختلف جگہیں دکھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے سامان خریدیں گے تو ہمارا فلیٹ کس طرف پڑے گا، یہاں سے سامان خریدیں گے تو ہم فلیٹ میں کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ میں 2 سے 2.5 گھنٹے تک راستے سمجھتی رہی، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب کبھی بھی تمہیں اکیلے یہاں پر سامان خریدنے کے لیے آنا پڑے گا تو واپسی تمہیں فلیٹ میں پہنچنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار بہت آہستہ رکھی ہوئی تھی اور بہت ہی سست روی سے گاڑی چلاتے چلاتے انہوں نے مجھے یہ سارا وزٹ کرایا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس آئے تھے۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے چائے کی خواہش ظاہر کی اور میں کچن میں چلی گئی اور ان کے لیے چائے بنا کر کے لے آئی۔ جب میں چائے بنا کر کے لے کر کے آئی، ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی خود چائے پینے کا شوق تھا، کیونکہ میں گھر میں بھی جب بھی چائے ان لوگوں کے لیے بنتی تھی میں اپنے لیے بھی چائے بنا کر کے لاتی تھی۔ چائے کے دونوں کپ میں نے وہاں رکھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے کمرے میں چلی جاؤ، موبائل چارجنگ پہ لگا ہوگا، وہ موبائل ذرا اتار لاؤ۔ میں وہاں سے چلی گئی اور پھر میں موبائل چارجنگ سے اتار کر کے تقریباً 2 منٹ کے اندر ہی آ گئی۔ آ کر کے میں نے اپنے والا کپ اٹھایا اور اس میں سے چسکی چسکی کر کے چائے پینے لگی، اور وہ بھی چائے پینے لگی۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھی اب ایسا ہے کہ میرے سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو ایسا ہے کہ ارم سر دبا دو، لیکن یہاں نہیں، ایسا کرو کہ میرے کمرے میں آ جاؤ اور وہاں پر آ کر کے میرا سر تھوڑا سا دبا دو۔ ظاہری بات ہے کہ وہ میرے مالک تھے اور میرے باپ بھی تھے، تو مجھے اس بات کے لیے انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ مجھے یہاں ان کی خدمت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا اور مجھے مہینے سے 1.25 مہینہ یہاں پر انہی کے پاس رہنا تھا اور ان کی خدمت ہی کرنی تھی۔ لہٰذا میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بستر پر لیٹ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا سر جو ہے وہ اچھی طرح سے دبا دو۔ وہ اس طریقے سے لیٹے تھے کہ میں ان کے پیچھے تھی اور میں ان کے کندھے اور ان کا سر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، عجیب سی کیفیت تھی مجھ پہ جو طاری ہو رہی تھی۔ مجھے نیند آنی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے کچھ اندھیرا سا چھاتا جا رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ سخت آلودگی کا اثر ہونے لگا۔ میں سر دباتے دباتے نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ زوروں کی نیند لگی ہے اور میں سونا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا بس سر دبا دو، اس کے بعد جا کے سو جانا، ویسے بھی دن میں تم 3-4 گھنٹے سوئی رہی ہو، تم نے آرام کیا ہے تو اب تمہیں نیند آنی تو نہیں چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے میں ان کا سر دباتی رہی اور پھر پتہ نہیں کب میں ایک طرف لڑک کر گر پڑی۔ ظاہری بات ہے کہ میں بستر کے اوپر ہی گری تھی اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، مجھے کب نیند آ گئی اور میں نیند کے اندر اس قدر محو ہو گئی، اس قدر زیادہ نیند میں چلی گئی کہ مجھے کسی بات کا بھی ہوش نہیں رہا۔ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تقریباً میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 1:45 بج رہے تھے، یعنی 1.5 گھنٹہ تک میں اسی بے ہوشی کی نیند میں رہی تھی۔
مجھے لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی، میں نے کمرے کی لائٹ کو جلا دیا کیونکہ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ کو جلایا مجھے لگا کہ میں اس کمرے میں بالکل اکیلی ہوں۔ مجھے یہاں پر کون چھوڑ کر کے گیا تھا؟ میں تو نیند میں چلی گئی تھی۔ پھر میں سر دبا رہی تھی، آصف صاحب کا اپنے ابو کا سر دبا رہی تھی، اور پھر مجھے سخت نیند آ گئی تھی۔ خیر میں اسی کیفیت میں اٹھی، ابھی بھی تھوڑا سا خمار تھا جو کہ میرے دماغ پہ تھا۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ میں اٹھی اور لڑکھڑا کر کے چلتی ہوئی آصف صاحب کے کمرے تک آئی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر تک دروازہ کھل گیا۔ دروازہ ظاہری بات ہے کہ آصف صاحب نہیں کھولا تھا۔ میں نے کہا سر مجھے اندر کون لے کر کے گیا؟ میں تو نیند میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو اتنی سخت نیند آئی ہوئی تھی کہ مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں رہا، تو مجھے کہاں لے کے گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم سر دباتے دباتے بستر پر گر پڑی تھی، پھر دیکھا کہ میں نے تمہیں اس قدر تم گہری نیند میں ہو، اور پھر میں نے تمہیں ہلایا جلایا لیکن تم کچھ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہارے دماغ پر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور سفر کی تھکاوٹ ابھی تک اتری نہیں ہے، لہٰذا پھر میں نے ہی تمہیں اٹھا کر کے اس کمرے میں لا کر کے اس بستر میں ڈال دیا، اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید مجھے اس بات کا اعتراض ہوتا، کیونکہ میں بہرحال ایک جوان لڑکی تھی اور ہر وہ چیز میرے پاس تھی کہ جو ایک جوان لڑکی کے پاس ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بات کے لیے زیادہ برا نہیں لگا کیونکہ مجھے اٹھا کر کے اس کمرے میں لے کر کے آنے والا میرا باپ تھا اور میں اس کی بیٹی تھی۔ وہ میرے اور اپنے رشتے کو بھی جانتا تھا اور اسے اس بات کا پتہ تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں، لہٰذا اس بات کے لیے مجھے کچھ برا نہیں لگا تھا۔ خیر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی۔ مجھے واقعی اب بھی نیند آ رہی تھی اور پھر میں دوبارہ سے سو گئی۔ اگلی صبح میں وقت پہ بیدار ہو گئی تھی۔ اب میں کچھ اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ میرے سر میں وہ بھاری پن نہیں رہا تھا جو کہ رات میں تھا، لیکن جب میں اٹھی تو اس وقت مجھے ایک چیز کا احساس ہوا جو کہ رات کو نیند میں مجھے احساس نہیں ہوا تھا۔ مجھے چلنے میں تھوڑی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں چل رہی ہوں لیکن اپنے آپ کو مشکل سے چلا پا رہی ہوں، یعنی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ درد ہے، اور یہ درد جو ہے وہ ایک ایسا درد تھا کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں پر ایسا ہے کہ جو میرے پاس یہاں پر میرے تھا وہ بھی میرا باپ تھا اور میرا مالک بھی تھا، اور اس سے بھی کم از کم میں اس درد کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ میں واش روم میں گئی، میں نے اپنے آپ کو فریش کیا۔ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد تھوڑی سی طبیعت میری ٹھیک ہوئی۔ اب ایک بات تو تھی جو کہ میں ظاہری بات ہے کہ اپنے مالک سے یا پھر اپنے باپ سے کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے آ کر کے ان کو صرف اتنا کہا کہ مجھے ایک پین کلر گولی چاہیے کیونکہ مجھے کچھ درد محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ تمہیں کس قسم کا درد ہے، پیٹ ہے، سر ہے، کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پین کلر گولیاں میرے پاس پڑی ہیں، میں تمہیں جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ اندر گئے اور ایک پتہ گولیوں کا لا کر کے انہوں نے مجھے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 4 گولیاں موجود ہیں، اگر ایک گولی سے آرام نہ آئے تو دوسری کھا لینا، لیکن یاد رکھے کہ یہ ہیوی ڈوز ہے، ایک گولی سے بھی تمہیں پین کلر کا آرام آ جائے گا۔ میں نے ایک گولی پانی کے ساتھ نگل دی، جس کے ساتھ مجھے کافی سارا فرق محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ خیر اس گولی کے کھانے سے میرا پین ختم ہو چکا تھا اور اب میں کافی حد تک نارمل تھی۔ پھر اسی طریقے سے میں نے ناشتہ بنایا اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا بہت کام جو ہے اس گھر کا ہے وہ بھی نپٹا لوں۔ میں نے اس گھر میں گھوم پھر کے اچھے طریقے سے دیکھا، لیکن مجھے کوئی ایسا خاص کام نظر نہیں آیا کہ جس کو نپٹانا تھا، لہٰذا میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ دوپہر کے کھانے میں چکن بنانے لگی تھی، جس کا گوشت مجھے فریج سے مل گیا تھا، اور میں
چکن کے ساتھ میں چکن کڑھائی بنانا چاہتی تھی، کیونکہ 2 ہی لوگ تھے تو تقریباً آدھا کلو چکن بھی ہمارے لیے بہت تھا، اور جو کہ 2 ٹائم میں آرام سے ہم لوگ کھا سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے چکن کڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر رات کو اسی طریقے سے مالک واپس آ گئے اور چکن کڑھائی تیار کر کے میں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ ساتھ میں نے اچھے طریقے سے پھلکے بنائے تھے، اور پھر ہم دونوں نے اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ چائے کا دور چلا، اور چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آج میں فریش تھی اور میں نے اپنی نیند پوری کر لی تھی۔ شاید وہ تھکن کا ہی احساس تھا جو کہ مجھے ہوا تھا۔ پھر اسی طریقے سے تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، لگ بھگ 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا، کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو آصف صاحب سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت تک میں سو چکی تھی، اور مجھے سوئے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، میں گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہی سوئی تھی۔ شاید مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میں نیند بھی اپنی پوری کر چکی تھی۔ آصف صاحب میرے سامنے کھڑے تھے، اور میں نے آصف صاحب کو آنے کی وجہ پوچھی۔ شاید وہ چائے کے طلبگار تھے، اس وقت ان کو چائے کی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلے گھر میں بھی کبھی کبھار ہوتا تھا۔ میں تو سرونٹ کوارٹر میں آ جاتی تھی، لیکن امبر باجی یا پھر باقی بہنیں بتاتی تھیں کہ ان کو اب اکثر ان کے والد کو آدھی رات کو چائے کی طلب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار وہ چائے پینے کے لیے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں کہ جاؤ چائے بنا لاؤ، اور یہ ان کی عادت ہے۔ شاید وہ میرے پاس بھی اسی بات کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کیا چائے کے لیے آپ مجھے اٹھا رہے ہیں، یا چائے چاہیے آپ کو تو چائے بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ اندر آ گئے، اور ظاہری بات ہے میں انہیں آنے سے روک تو نہیں سکتی تھی۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے اندر تھوڑا سا ڈر تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک شخص آدھی رات کو 3 بجے اٹھ کر کے آپ کے کمرے میں چلا آئے اور آ کر کے پر اصرار طریقے سے دروازہ بند کر دے۔ شاید میں اس بات کو لے کر کے ڈر گئی تھی۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے، اور عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور عورت بھی میں نہیں تھی، ابھی تو میں لڑکی تھی۔ اب میں نے ان سے کہا کہ جی بتائیے آپ کو کیا کام ہے، اگر چائے پینی ہے چائے بنا دیتی ہوں، کچھ اور بات ہے تو کیجئے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی گئی تھی، کہیں میں اپنے ذہن کے کسی کونے میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ مجھے اس بات سے آگاہ کریں، کہ یہ بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن میری یہ تمام سوچ دری کی دری رہ گئی جب انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا اور مجھے کھینچ کر کے ایک دم اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ سینے سے لگانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑا کر کے ایک طرف اپنے بستر کی طرف کیا، اور پھر میں ہاتھ چھڑا کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ پھر مجھے دبوچ لیا۔ اس بار ان کی گرفت پہلے کی نسبت بہت سخت تھی، اور پھر اسی طریقے سے میں سہتی رہی، اور وہ اپنا آپ مجھ پر ظاہر کرتے رہے، اور میری رات اسی طریقے سے گزر گئی۔ اگلی صبح میں سوئی رہی، کیونکہ میں ساری رات کی جگراتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی، اور ساری رات کے جگراتے کی وجہ سے میں کافی دیر تک سوئی رہی۔ جب میں اٹھی تو دن کے 11 بج رہے تھے، اور وہ کام پر جا چکے تھے۔ شاید انہوں نے ناشتہ خود ہی بنا کر کے کر لیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مجھ سے آج پھر چلا نہیں جا رہا تھا، اور میری حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس پین کلر گولی کو نکالا اور پانی کے ساتھ لے لیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کل پین کیوں ہو رہی تھی، اور وہ پین مجھے آج کیوں ہو رہی تھی۔ کل ایسا تھا کہ شاید میں بہت زیادہ نیند میں تھی، اور میرے ساتھ کچھ ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا، اور آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میں مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ ایک باپ اور ایک بیٹی، میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی، اور یہاں پر تو کیا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے من میں آیا کہ میں امبر باجی کو فون کروں اور اپنے من کی بڑاس نکالوں، لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے امبر باجی نے یہاں پر بھیجا تھا، اور میں ان کو فون کروں، کیا یہاں سے میں انہیں فون کر پاؤں گی؟ کیا یہاں پر میرے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ میں ان کے ساتھ بات کر سکوں گی؟ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک ہم لوگ وہاں پر رہے، اور 1 مہینے کے اندر ہی ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس 1 مہینے کے اندر مجھے سارے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل چکا تھا۔
میری ماں نے غلط لکھا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اس کی ڈائری میں تو یہی تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے میری ماں کی بھی مدد کی تھی، میرے باپ کو ہاسپٹل داخل کرایا تھا، لیکن شاید سب کچھ لالچ کے تحت کیا تھا۔ اسے اس وقت میری ماں کی لالچ تھی اور آج اسے میری لالچ تھی۔ میں گھر واپس آ گئی تھی، لیکن میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ساتھ اس 1 مہینے میں جو ہوا تھا اس نے میرے چہرے کی ہنسی چھین لی تھی۔ اب تو مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ترنم کہاں تھی اور ترنم کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ جو شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے وہ ترنم کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں جاؤں یا کہاں نہ جاؤں۔ پھر ایک شخص کا نام میرے ذہن میں آیا اور پھر میں نے اس شخص کے ساتھ رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس قدر زیادہ اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا یا کیا ہو سکتا ہے۔ شاید میری زندگی ہی بدل جائے، میں پتہ نہیں آگے کس طرف نکل جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن میں اب اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ میں نے جو ظلم اپنے ساتھ برداشت کیا ہے وہ میں ترنم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ ترنم کہاں تھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن میں اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میری بہن ترنم کہاں ہے۔ لہٰذا اس شخص کے اوپر مجھے تھوڑا سا اعتبار تھا کہ شاید وہ شخص میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اپنی ماں والی ڈائری بھی نکال لی تھی اور خود بھی میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ رابطہ کروں گی۔ لہٰذا مجھے اس شخص کے پاس جانا تھا اور وہاں جا کر کے اپنا دکھڑا اسے بتانا تھا۔ ساری بات میں نے اس کے ساتھ کرنی تھی، میں کوئی بھی بات اس سے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد 2 ہی کام تھے، یا تو پھر میری اگلی زندگی جو ہے وہ شاید جیل میں کٹے، یا پھر میری اگلی زندگی دھکے کھاتے ہوئے گزرے، اور ہو سکتا ہے کہ رضوانہ بھی میرے ساتھ بے گھر ہو جائے اور وہ بھی دھکے کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں بہنوں کو ہماری تیسری بہن مل جائے اور ہمیں انصاف بھی مل جائے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو میں اپنے دماغ میں سوچ کر کے نکلی تھی، اور پھر آخرکار میں اس شخص کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس شخص سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور میری خواہش کو پورا کر دیا گیا، کیونکہ میں نے جو حوالہ دیا تھا اس حوالے کے چلتے مجھے بلا لیا گیا تھا۔ یہ ایک بالکل ہی علیحدہ کمرہ تھا جہاں پر کچھ اور لوگ موجود نہیں تھے۔ ایک شخص موجود تھا لیکن میرے کہنے پر اسے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اب ایک ہی شخص تھا جو کہ اس کمرے میں موجود تھا، اور اس شخص کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنی ماں کی ڈائری اس کے سامنے رکھ دی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام ظلموں کا اسے بتا دیا۔ تمام باتیں سننے کے بعد اس نے مجھے وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا اور اپنے ساتھ لے کر کے مجھے ہاسپٹل آ گیا۔ ہاسپٹل میں آ کر کے اس نے باقاعدہ میرا میڈیکل چیک اپ کرایا، اور میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد میری رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی موجودگی میں رپورٹ بہت جلد دے دی گئی تھی اور باقاعدہ میری باتوں کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ میرا ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوا تھا، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد اس نے مجھے اس بات کی پوری تسلی دی تھی کہ تم بے فکر ہو کر کے گھر جاؤ، یہ بات صرف میری ذات تک محدود رہے گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے، اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اپنا منہ نہیں کھولنا، اپنا منہ بند رکھنا ہے، اور تم فکر نہ کرو، میں ترنم کو تلاش کرنے کی کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کروں گا، اور ترنم کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں تمہارے ساتھ رابطہ کروں گا۔ میں وہاں سے نکل آئی تھی، میرے اندر ایک ڈر تھا کہ یہ شخص اگر میرے خلاف ہو گیا یا اس نے منہ کھول دیا یا یہ شخص اچھا نہ نکلا تو ظاہری بات ہے کہ میری زندگی تو اب برباد ہو کر کے رہ جائے گی۔ بہت بڑا قدم تھا جو میں نے اٹھا دیا تھا، بہت بڑا رسک تھا جو میں نے لے لیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور شخص نہیں تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا جس کے پاس میں اپنا دکھڑا لے کر کے آئی تھی۔ یہ وہی حیدر شاہ تھا جس نے رضوانہ والے معاملے میں اس مجرم کو پکڑا تھا، یعنی میں نے سیدھا پولیس کے ساتھ اس سارے معاملے کو ڈسکس کر دیا تھا۔
ایک ہفتہ بیت گیا اور ایک ہفتے کے بعد مجھے جو ہے وہ حیدر شاہ کا فون آیا اور حیدر شاہ نے مجھے تھانے طلب کر لیا۔ میں اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران نہ تو گھر میں سے مجھے کسی نے کوئی بات کی تھی، نہ ہی کسی اور نے مجھے کچھ کہا تھا، اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ جس کو لے کر کے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ سب کچھ روٹین کے مطابق ہی چل رہا تھا، اور پھر میں حیدر شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ حیدر شاہ نے مجھے ایک کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر تھوڑی دیر میں حیدر شاہ میرے پاس موجود تھا۔ حیدر شاہ نے مجھے کہا کہ سنو، ترنم کا پتہ میں نے لگا لیا ہے، ترنم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ترنم کن لوگوں کے پاس ہے، اور ترنم کا جو بھی حدود اربا ہے وہ مجھے علم ہو چکا ہے۔ باقی یہ ہے کہ تمہیں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو تمہاری رپورٹیں تھیں، جو تمہاری میڈیکل تھی، اور جو تمہاری ماں کی ڈائری تھی، اس کی بھی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے۔ تمہاری ماں کی ہینڈ رائٹنگ پہچان لی گئی ہے، اور ہینڈ رائٹنگ تمہاری ماں کی جو ہے وہ اس طریقے سے پہچانی گئی ہے کہ ان کا کچھ لکھا ہوا اس حویلی، اس کوٹھی میں موجود تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک حویلی کے ہی بندے نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ارم کی ماں کا لکھا ہوا ہے، اور اس سے ڈائری کی ہینڈ رائٹنگ کو میچ کر کے باقاعدہ جو ہے اس ڈائری کو اس بندے کو بھی بتا دیا گیا ہے، اور اس بندے نے اس ڈائری کو پڑھ لیا ہے، اور اس بندے کے ساتھ مل کر ہی میں نے ترنم کو ڈھونڈا ہے۔ لہٰذا اس وقت تمہیں بلایا صرف اس لیے گیا ہے کہ صرف وہی ایک ایسا بندہ ہے اس گھر میں سے جو تمہاری اصلیت جانتا ہے، جسے تمہارے بارے میں اب سب کچھ علم ہے۔ اتنا کہہ کر کے حیدر شاہ رکا، اس نے دستک دی ایسے جیسے کہ دونوں ہاتھ سے تالی کوئی بجاتا ہے، ایسے اس نے دونوں ہاتھ سے تالی بجائی۔ تالی کے بجتے ہی ایک طرف ایک کمرے سے عنبر باجی نکل کر کے آ گئی۔ عنبر باجی تھی جو کہ اس کمرے میں حیدر شاہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہ آرام سے آ کر کے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر عنبر باجی نے مجھے کہا، تم نے جو بھی کہا تھا اس کے مطابق سے حیدر انکل نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور ہم لوگوں نے نہ صرف کہ ترنم کا پتہ چلایا ہے، بلکہ ہم لوگوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق بھی کر لی ہے کہ جو تم نے الزام میرے ابو پر لگائے تھے، یا سیدھی سی بات کروں تو تمہارے ابو پر بھی لگائے تھے۔ عنبر نے مجھے اپنی بہن مانا تھا، مجھے اس بات کی بڑی خوشی تھی۔ میری میڈیکل رپورٹیں اس نے خود پڑھ لی تھیں، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بات کے لیے معافی مانگی تھی کہ اس کا باپ ایک ایسا ظالم نکلے گا، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کے باپ نے کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، اور اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ پھر ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر کے ایک علاقے میں لے آئے جو کہ وہاں سے کافی دور تھا، تقریباً گھنٹے بھر کا راستہ تھا۔ یہ ایک کوٹھی ایریا تھا، اور جب ہم یہاں پر پہنچے اور کوٹھی کے دروازے پر دستک دی تو ایک خاتون نے جو کہ تقریباً ادھیڑ عمر سی تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ اس ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھول کر کے ہم لوگوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ مجھے وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی، میں عام سے سفید رنگ کے سلوار قمیض دوپٹے میں تھی، جبکہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ میں زمین پر کچھ انوکھی مخلوق آ گئی ہوں۔ وہ مجھے لے کر کے گھر کے اندر چلی گئی، پھر اس نے ہمیں ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہم وہاں پر صوفے پہ بیٹھ گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ وہاں پر آئی۔ وہ لڑکی بالکل میری ہم شکل تھی، میری کاربن کاپی تھی۔ اس لڑکی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، میں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اٹھ کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور پھر میں بھاگ کر کے اس لڑکی کے ساتھ لپٹ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ میری بہن تھی، میرا خون تھی، مجھے اس کی تلاش تھی، اور مجھے اس کی تلاش یہاں لے آئی تھی۔ اس کے ملنے کے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ اتنی ہی گرم جوشی سے ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اب ہم دونوں ہی بہنیں صوفے پر بیٹھ گئی تھیں، اور باقاعدہ جو ہے اس نے میرے ساتھ لپٹ کر کے بالکل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عنبر باجی نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ عنبر اس وقت واقعہ ہی بڑی بہن بنی ہوئی تھی، اس نے ہم دونوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اس عورت جس کا نام صفیہ تھا نے بتایا کہ وہ بھی ایک
بیوی ہے اور وہ بھی آصف صاحب کی ہی بیوی ہے۔ آصف صاحب نے ایک چھپ کر کے خفیہ شادی کی ہوئی تھی جس میں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب ارم اور ترنم پیدا ہوئیں تو ترنم کو لا کر کے انہوں نے صفیہ کی گود میں ڈال دیا کہ اسے ماں کی طرح پال لو، یہ سمجھو کہ یہ بھی میری ہی بیٹی ہے۔ ترنم کو صفیہ نے تو ماں کا پیار دیا اور اسے ماں کی طرح پالنے لگی، لیکن جب ترنم جوان ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ آصف نے یہاں پر بھی اپنی بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور اس بات کو ترنم نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ لیکن ماں کیا کر سکتی تھی، وہ پہلے ہی آصف کے ظلم و ستم کا شکار تھی، کیونکہ آصف زیادہ تر اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ یہ کوٹھی بھی آصف کے نام تھی، یہاں پر سب کچھ آصف کا تھا۔ اگر دونوں ماں بیٹی آصف کے خلاف کوئی احتجاج کرتیں تو انہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جاتا، جس کی انہیں کئی بار دھمکی مل چکی تھی اور دونوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ صرف اتنا تھا کہ ترنم کو باقاعدہ پڑھایا جا رہا تھا اور اس وقت ترنم 9ویں کلاس میں تھی، یعنی کہ 15 سال کی وہ بھی تھی اور 9ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ ماں کو صرف اتنا تھا، یعنی صفیہ کو، کہ اگر میری بیٹی پڑھ لکھ جائے گی تو شاید ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے، لہٰذا وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ اس بات کو لے کر کے پولیس کو بتا دے اور آصف کی اصلیت پولیس کے آگے کھول دے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ ڈری ڈری رہتی تھی، کیونکہ وہ جب سے شادی کی تھی بس مار ہی کھاتی چلی آئی تھی۔ اب بیٹی جوان ہو گئی تھی اور اس بیٹی کے ساتھ کچھ سلوک اچھا نہیں تھا اور آصف اس بیٹی کو اپنے غلط عزائم کے لیے استعمال بھی کرتا تھا۔ یہ بات جب رو رو کر کے بیٹی نے اپنی ماں کو بتائی تو ماں اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ کسی بھی شکل میں اب آصف کو نہیں چھوڑے گی، لیکن پھر اس کے اندر ایک کم ہمتی تھی جو کہ شروع ہی تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے شیرنی بنتی تھی لیکن بعد میں پھر گیدڑ بن جاتی تھی یا پھر بکری بن جاتی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر اسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے حیدر شاہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں تک پہنچ گیا۔ حیدر شاہ نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ آصف صاحب کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، اور ان کے شب و روز ان پہ نظر رکھنے کے بعد اس کوٹھی کا راز کھلا تھا کہ وہ یہاں اس کوٹھی پہ اکثر آتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب حیدر شاہ صفیہ کے پاس آیا تو صفیہ نے ساری بات حیدر شاہ کو بتا دی تھی، لہٰذا اس نے اس بات کے لیے جب بتایا کہ ارم اس کی جڑواں بہن ہے اور وہ جو ہے وہ بھی بیچاری دکھوں کی ماری ہے اور اس کے ساتھ ملنا چاہتی ہے اور دونوں بہنوں کا ملاپ کیوں نہ کروا دیا جائے، تو لہٰذا یہ بات جو ہے اب یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی۔ اب دونوں بہنیں مل گئی تھیں۔ امبر سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اس نے کہا کہ وہی کرنا ہے جو قانون کا تقاضا ہے، ایسے شخص کو جو آپ سزا دلوانا چاہیں، جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اسے دلوائیں، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس نے ان کی ماں کے ساتھ جو تعلق بنا رکھا تھا اس کے چلتے یہ دونوں بیٹیاں ہی تھیں۔ اسی رات حیدر شاہ نے آصف صاحب کو اٹھا لیا اور پھر تھوڑی سی سختی کے بعد آصف صاحب کا سارا کیا کرایا سامنے آ گیا اور ارم اور ترنم کی ساری بات کھل گئی۔ یہاں پر تھوڑی سی جب پریڈ کرائی گئی اور تھوڑی سی سختی مزید برتی گئی تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو اس بات کے لیے شک ہو گیا تھا کہ ارم کی ماں کے بیچ میں اور میرے بیچ میں کچھ ایسی چیز ہے، لہٰذا اس نے اسے ایک ایسی مخصوص جڑی بوٹی جو کہ پہاڑیوں میں ملتی ہے وہ دی تھی کہ جس کے چلتے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اسے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے بستر کی ہو کر کے رہ گئی تھی۔ لہٰذا اس کی سزا بھی ظاہری بات ہے کہ اب آصف کو ملنی تھی۔ دونوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ برا کیا اس کی سزا بھی ملنی تھی۔ امبر، ماریا اور کائنات اور سائرہ کو ماریا اور سائرہ کو اب اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ ماریا اور سائرہ بھی ساری بات جان چکی تھی۔ جو فالج زدہ بیوی تھی اس کے پاس بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، اگرچہ وہ بات نہیں کر سکتی تھی لیکن سمجھ سکتی تھی، اور اس نے بھی اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ چلو دیر ہی سے صحیح لیکن انصاف ہوا ہے۔ آصف کو جیل بھیج دیا گیا اور اس کی سزا کم سے کم 20 سال حیدر شاہ نے بتائی تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے لیے اسے کم از کم 20 سال کی سزا ہوگی۔
اگر 20 سال سے کم بھی ہو تو 10-12 سال سے پہلے وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں آ سکے گا۔ امبر نے بڑی بہن ہونے کے ناطے ارم کو اور ترنم کو اپنا لیا تھا۔ رضوانہ بھی جان چکی تھی کہ ان کی ایک اور بھی بہن ہے، اور اس طریقے سے وہ سب اس گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب وہ وہاں پہ نوکرانی نہیں رہی تھی، باقاعدہ وہ بھی اس گھر میں وہی حیثیت رکھتی تھی جو کہ باقی بہنوں کی تھی۔ رضوانہ کی اگرچہ وہ حیثیت نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ رضوانہ ارم اور ترنم کی بہن تھی، تو اس سے بھی نوکرانی تو ظاہری بات ہے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ساری بہنیں مل بانٹ کے کام کرتی تھیں، گھر کا سارا نظام چلاتی تھیں، اور اب ارم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا۔ یہ نوکرانی تھی یا بیٹی تھی، گھر کی ملازمہ تھی یا گھر کی مالکن تھی، آخرکار قدرت نے اس بات کا انصاف کر ہی دیا تھا اور ارم کو اس کا حق مل گیا تھا۔ آصف کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور اب پتہ نہیں وہ کتنے سال تک جیل میں رہے گا۔ شاید اس کو اس کی زندگی میں باہر آنا نصیب ہوگا یا نہیں، یہ تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بعض لوگ اس عمر میں پہنچ کر کے اگر جیل جاتے ہیں تو پھر وہ جیل سے زندہ واپس بھی نہیں آتے، اور آصف جو کہ ناز و نم میں پلا تھا اور زیادہ تر ایسی زندگی گزاری تھی کہ جو عیش و عشرت کی زندگی تھی، ظاہری بات ہے کہ جیل کی سختیاں ان جیسوں لوگوں کے لیے نہیں تھی، لیکن یہ اس کے کرنی کا پھل تھا جو کہ اسے مل رہا تھا۔